السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، میں آج آپ کے سامنے اپنا درد دل پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن ہے، چھوٹی سی ہے۔ جب میں اسے لڑکوں کی پارٹیوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے با پردہ لوگ بے پردہ ہو رہے ہیں، کیسے حیا دار بہنیں وہ بے حیا ہو رہی ہیں۔ یہ میں باتیں اصلاح کے طور پہ کر رہا ہوں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھیں، نہیں اگر سمجھنا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اپنا راستہ، آپ کا اپنا راستہ، لیکن سمجھانا فرض ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن حکم کرتا ہے کہ سمجھاؤ، بات کرو، درس دو حق بات کا، سچ بات کا۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ان کی اپنی مرضی۔ کتنی نوجوان ہماری بیٹیاں اس آگ میں گئی، ان کے ہاتھ میں موبائل آیا، پھر وہ اپنی عزتیں گنوا بیٹھی۔ عورت کی ایک چیز ہوتی ہے جو عزت ہے۔ اگر آپ کے پاس مال گم ہو جائے، پیسہ گم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے تو پیسہ لوٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کا گھر ابھی کچا ہے تو آپ ترقی کر کے آپ اپنا گھر پکا بنا سکیں گے، انشاءاللہ اللہ وقت دے گا۔ لیکن اگر آپ کی عزت چلی گئی، عزت برباد ہو گئی، باپ کی پگڑی نیچے گر گئی، آپ کے بھائیوں کا سر جھک گیا آپ کی وجہ سے، تو یہ سمجھ لیں آپ کی عزت کبھی نہیں لوٹ سکتی۔ آپ کے باپ کے سر سے گری ہوئی پگڑی کبھی نہیں لوٹ سکتی۔ آپ کے بھائیوں کے جھکے ہوئے سر کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ صرف یہ کیا چیز ہے؟ یہ عزت ہے۔ اگر عزت گئی تو گئی، بات میں نہیں لوٹ سکتی۔ عزت بنانے سے نہیں بنتی، یہ وہ عزت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حیا ہے۔ عورت کا مین چیز، عورت کی مین چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ عزت گئی بس۔ یار کتنے ایسی عورتیں، کتنے ایسے بھائی اس گندگی میں مبتلا اور اس گندگی میں گئے، واپس نہیں لوٹے، برباد ہو گئے، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی برادروں کا سر جھکا دیا۔ آج وہ توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ حریم شاہ کے والد صاحب کو دیکھیں آپ، حریم شاہ کے والد صاحب، اس نے بیان دیا، رو رہا تھا۔ ہاں میرے دوستو، خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی عزت کرتی ہیں، عزت رکھتی ہیں، پگڑی بچاتی ہیں، اپنے باپ کا سر اونچا کرتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ میری بہنوں۔ آپ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہو۔ آپ کی آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ او میرے بھائیو، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج یہی میری بہن چھوٹی سی، جو نام مجھے نہیں آتا اس کا، لیکن اگر یہ باپردہ ہو جائے تو یہ لڑکے آئیں گے نہیں۔ یہ لڑکے ان کے حسن کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ حسن فانی ہے، ختم ہو جائے گا، پیسہ آنے جانے والا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن عزت گئی تو کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ ہاں میری بہن سمجھ جا۔ تو ہماری یہ جو غریب فیملیاں ہوتی ہیں، کچھ پیسے آنے لگ جائیں تو بس سمجھ لیتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ واقعی ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے جو انتہائی غریب لوگ تھے، جن کے گھر میں موٹر سائیکل نہیں تھا، اس فحاشی کے اڈے نے، اس فحاشی کے کیمرے نے ان کو ایسا وائرل کیا، ایسا اونچا لے گئے کہ گاڑیاں، بنگلے آ گئے۔ پھر وہ یہ سمجھ لگے بس اس دنیا میں ہم ہی ہیں، اور اسی دوڑ میں ہیں کہ میرے فالوور زیادہ ہو جائیں، میرے لائک کرنے والے زیادہ ہو جائیں، میرے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں، بس میں ملین ہوں، بس میں ہی ہوں۔ اس میں کی گیم چلی ہوئی ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ بات سمجھ لو، ہزاروں ملین فالوور ہوں، جو کچھ ہو، یہ آپ کو آخرت کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔
آخرت کی آگ سے آپ کو بچائے گا قرآن، آخرت کی آگ سے آپ کو بچائے گی نماز، آخرت کی آگ سے بچائے گا تمہیں تمہارا کردار۔ ہمارا کردار کیا ہے، اس کی کوشش کریں۔ ہاں میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو اسی کا درس دے رہا ہوں۔ یہ پیسہ، یہ جو آپ کا ٹک ٹاک کا پیسہ ہے، قطعاً حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننا حرام، جس نے گانا سنا ہے اس کے کانوں کے اندر آگ ڈالی جائے گی، سیسا پگھال کے ڈالا جائے گا۔ تو اسی گانے کے اوپر ہم ٹہل رہے ہوتے ہیں، اسی گانے کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے پردے ہٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ اس کی کسی کمائی جائز ہوگی؟ سوچا کبھی؟ نہیں سوچتے، بس پیسہ آئے، آگے نہ سوچ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو مولوی کی گیم ہے، یہ تو مولوی حرام بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم حرام بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، آپ سچے ہو، لیکن یہ سمجھ لینا جب وقت نکل گیا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وقت نکل گیا، جب انسان قبر میں چلا جائے گا، تو اس کے بعد آپ کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب تو دو ہی فیصلے ہونے ہیں، جنت جہنم۔ ہو اللہ معافی۔ اگر جہنم کی آگ سے ایک چھرا نکال کر، ایک لوہے کا چھوٹا سا چنے جتنا چھرا ہو یا چنا ہو، اس سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، یہ سمندر چٹکی سے پہلے چھڑک اٹھے گا، 1 سیکنڈ سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائے گا، خشکی بن جائے گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر جہنمی کو اس دنیا والی آگ میں ڈالا جائے تو وہ ایسے آرام سے سوئے گا جیسے ماں اپنے بچے کو لوری دے رہی ہوتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، وہ آگ، اس آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ میں خود ڈر رہا ہوں، آپ مجھے ڈرائیں، مجھے سمجھیں، مجھے کمنٹ لکھیں، جو میری غلطیاں ہیں آپ کریں، انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا یار، کہ مجھے سمجھانے والے لوگ ہیں، مجھے بتانے والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بتاؤ اگر میں غلطی کروں تو کون مجھے روکے گا؟ ایک صحابی وہ جو ہے نا مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عمر اگر آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کی تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا، خوش ہو گئے، فرمایا کوئی تو ہے جو عمر کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر عمر غلط چلے گا تو اس کو ٹھیک کرنے والے لوگ بھی ہیں، اگر میں غلط چلوں گا تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے ٹھیک کرنے والے تو ہیں یار۔ ہاں میرے دوستو، نفسی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو پھسل رہا ہے اس کی واپسی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ ٹک ٹاک میں جو پھسل گیا، جو ملین فالوروں میں گیا، لائکس میں گیا، اب اس کی دوبارہ بہت مشکل ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے وہ گئے ہیں، پھسل گئے اس گندگی میں، دوبارہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے، دوبارہ واپسی نہیں لوٹ سکے۔ بہت کم، 1000 میں سے 3-4 ہوں گے، 1000 میں سے 3-4 یا 2 کر لیں، کوئی ایسا کوئی آدمی ہو جو نکل آیا ہو، ورنہ گئے۔ ہاں میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ پاک آپ سے حامی ناصر ہو۔ یہ میں نے اپنی بہن کو اس کو سمجھایا ہے، جو لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ویڈیو بناتی ہے، اگرچہ اس کا بھائی ہوتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ آج اس کے بھائی کو علم نہیں ہے، آنے والا زمانہ بڑا مشکل کا ہے، تو اسی لیے یہ بہنیں گھر میں اچھی لگتی ہیں، یہ باپردہ اچھی لگتی ہیں۔ ہاں میرے دوستو، میں نے اصلاحاً سمجھایا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معذرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، نمازیں پڑھتے رہو اور قرآن پڑھتے رہو، ہر کسی کے ساتھ اچھا رہو، کسی سے برائی کر بیٹھے ہو تو توبہ کرو، استغفار کرو،
اللہ سے معافی چاہو، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔